اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور امام رضا علیہ السلام کے حرم سے رپورٹ لے کر آپ تمام مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی جو ایام چل رہے ہیں وہ ایام عشر کرامت ہیں۔ بی بی معصومہ کم کی کچھ دن پہلے ولادت تھی اور کچھ دن کے بعد ابھی امام رضا علیہ السلام امام ضامن و سامن کی ولادت ہے۔ ہم یہاں پر مولا کے جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں، بہت سارے معجزات دیکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے یہاں پر جتنے بھی زائر آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، بلکہ امام علیہ السلام کی طرف سے، خدا کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے ایک خاص لطف ہوتا ہے، تب جا کر یہاں پر مولا کے زائر تشریف لاتے ہیں۔ ابھی بھی ایک ہمارے ساتھ زائر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عشر کرامت چل رہا ہے، ان سے احساسات ان کے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر عشر کرامت کے دنوں میں ان کو یہاں پر مولا کی بارگاہ میں کیسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ کیسے مولا کی زیارت تک پہنچے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی یہ پہلی زیارت ہے، پہلے کبھی مولا کی زیارت سے یہ مشرف نہیں ہوئے تھے، ابھی پہلی مرتبہ یہاں پر مشہد میں آئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف لائیں یہاں پر؟ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا نام سید غلام اصغر شاہ ہے، میں ڈسٹرکٹ جیکا آباد اور تعلقہ گری خرو سندھ پاکستان سے۔ ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ میں یہاں پہ آنے کے لیے 3 سال مجھے لگے ہیں یہاں پہ آنے اچھا، کے لیے۔ 3 سال محنت کی ہے، زحمت کی ہے اور اس امید پہ رہے کہ مولا مجھے بلائے۔ مجھے بلائے، ماشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے 3 سال میں ہم نے وہ پیسے کیسے اکٹھا کیے ہیں تو وہ تو ہمیں پتہ ہوگا، تو وہ تو اسی نیت سے جمع کرتے رہے پیسے کہ مولا کی زیارت کریں، مولا کی زیارت کریں۔ شاباش۔ یہ 3 سال لگے ہیں اور 3 سال کے بعد یہاں پہ آ کے پہنچے ہیں، اور الحمدللہ 1 تاریخ کو وہاں سے نکلے ہیں۔ صحیح۔ اور سفر تو انسان وہاں سے تو نکلتا ہے جب یہاں کے لیے اگر تھوڑی تکلیف آ رہی تھی، تو جب یہاں پہ ہم حرم پہ پہنچے تو وہ ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہماری۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کو جیسے پتا ہے کہ پہلی تاریخ کو بی بی معصومہ کم کی ولادت تھی، ابھی 1-2 دن کے بعد مولا رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے ان دنوں میں جو عشر کرامت کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، یہاں پر مولا کی بارگاہ میں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سر اگر کرامت کی بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا، بسم اللہ سنیں۔ الحمدللہ یہاں پہ جیسے میں حرم پاک میں آیا تھا، تو اس حرم پاک کی میں آپ کو کرامت پہلے بتاتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو جیسے میں یہاں پہ پہنچا تھا، وہاں پہ سیکیورٹی گیٹ تبرسی، وہاں سے جیسے کراچی، تو میری امی جیسے سیکیورٹی سے نکلی تو ایسے ہی حرم کو دیکھ کے وہ بھاگتی چلی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو میں پیچھے رہ گیا، میں نے سوچا کہ امی اندر وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ والے کے پاس ہے، میں اس کو ڈھونڈتا رہا، وہ چلی گئی۔ میں تقریباً 60 منٹ کے اوپر ہو گیا تھا، یعنی 1 گھنٹہ تقریباً۔ 1 گھنٹہ۔ تو اس کے بعد میں ایسے ہی بیٹھ کے وہاں پہ میں نے کہا امام رضا کوئی معجزہ ایسا دیکھا ہو کہ میں امی سے ملا، کیونکہ پہلی مرتبہ میری بھی تھی اور میری امی کی بھی جو ہے نا یہاں پہ پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ اچھا، امی بھی آپ کی پہلی مرتبہ آئی ہیں؟ جی جی۔ اور خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ اپنی اماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ مولا کی زیارت کی ہے آپ نے۔ جی جی۔ اچھا، تو 1 گھنٹے کے بعد میں نے ایسے ہی سوچا، اور وہاں پہ جو خطاب تھے ان کو بھی میں نے بتایا کہ میری امی مسپلیس ہو گئی ہے، اور انہوں نے کہا مل جائے گی، اور مجھے بھی یقین تھا انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو جیسے 10-15 منٹ اور گزر گئے تو دیکھا میری امی آ رہی تھی وہاں سے۔ اچھا۔ اب میں دوڑتا گیا اس کے پاس، میں نے دیکھا امی کہاں گئی تھی آپ؟ انہوں نے کہا میں نے جیسے ہی حرم پاک دیکھا، روزہ دیکھا، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، آپ تو میرے بیٹے تھے نا، مجھے یاد بھی نہیں تھا، بس ویسے ہی بھاگتی چلی گئی حرم کے پاس کے بعد۔ لیکن مولا کے ظاہر کی جب پہلی نظر پڑتی ہے، اس کا یہ کرامت ہے۔ اور دوسری بھی میرے ساتھ یہاں پہ ہوئی ہے ٹریجڈی۔ صحیح۔ دوسری بھی مرتبہ میری امی یہاں سے مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ صحیح۔ رات کو 8 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک اچھا، امی میرے سے دور تھی۔ تو 3 بجے وہاں پہ گمشدہ دفتر ہے وہاں پہ پہنچی۔ اس کے بعد اور امی کے پاس، اس کے پاس جو بیج تھا، جو سالار نے دیا ہوا تھا وہ بھی نہیں تھا، لیکن امی کے موبائل میں وہ اپنی بیٹی کو انہوں نے واٹس ایپ بھیج دیا تھا، وہ اس کو خیال آ گیا کہ یار یا اس میں وہ چیز لگائی، اور میں نے بھیجی ہے، پکچر ہے،
तो फिर उन्होंने देखा कि मैं अम्मी के साथ मिला, ये दूसरा उसका मौजज़ा है। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं इमाम से कि मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएंगे। आमीन। और आप भी इस तरफ देखें, ये मौला के ज़ाहिर हैं जो पहली मरतबा यहाँ पर आए हैं, और इनकी वालदा भी पहली मरतबा आई हैं। वाकई यहाँ पर मोइज़ात होते हैं, क्योंकि ये मोइज़ों का हरम है, मोइज़ों वाला हरम है, जिसमें सहन शिफा भी है और बाब शिफा भी है और शफा वाली जाली भी है। इनके साथ भी ये करामतें हुई हैं, और हमें यकीन है कि हर ज़ाहिर से इमाम की कोई ना कोई करामत होती है। हम दुआ करते हैं कि मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएंगे। आप इतना सफ़र करके पहली मरतबा मौला की ज़ियारत पे आए हैं। हम दुआ करते हैं कि जितनी भी आपकी हाजतें हैं, दुआएं हैं, इंशाअल्लाह मौला पूरी फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।